ایک تو سکسیس کامیابی کی ڈیفینیشن ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سے مطمئن ہو. آپ اپنی لائف سے مطمئن کہ میں صحیح زندگی گزار رہا ہوں. تو بھائی چرسی بھی اپنی لائف سے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. اطمینان کا تو ہر ایک کا کرائیٹیریا مختلف ہے. صحیح زندگی غلط زندگی کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا اور ایسی ڈیفینیشن ہو کہ اس کے آگے کوئی اعتراض کا حق نہ رکھتا ہو, ایسی ڈیفینیشن ہو, اس وقت تک آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتے. محض اپنے آپ کو تسلی, وہ کہتے ہیں نا دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے. میں ایک چٹکلا, یہاں تو سارے نئے لوگ ہی ہیں, تو جو یوٹیوب پہ مجھے سنتے ہیں ان کے لیے تو یہ چٹکلا پرانا ہو گیا ہے, لیکن جو میں ابھی بیان سمجھانا یعنی بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ چٹکلا بہت زبردست ہے. وہ ایک جوان آدمی سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے اور دھواں نکال رہا ہے, کبھی ناک سے کبھی منہ سے. ایک بوڑھے کا خیال آیا کہ اس کو جا کے میں سمجھاؤں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. بوڑھے نے جا کے اس نوجوان کو سمجھایا, بیٹا تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو, کیا پڑے ہوئے ہو جوانی میں سگریٹ پی رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے پوچھا جی کیا کروں؟ کہا بیٹا میٹرک کرو. انکل میٹرک کتنے سال میں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو میٹرک ہے, یہاں پتہ نہیں کیا ہے, 10 سال میں ہوتا ہے. اچھا پھر 10 سال پڑھائی میں لگا کے انکل پھر کیا کروں, پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیٹا 2 سال اور لگا لینا, ایف ایس سی ہو جائے گا, انٹر ہو جائے گا. 12 سال گئے, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا 2 سال اور پڑھ لینا, بیچلر ہو جاؤ گے. انکل پھر 2 سال, پھر 14 سال تو یہ ہو گئے, 14 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا ماسٹر کر لینا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. پھر کیا ہوگا؟ 16 سال تو چلے گئے. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جاب تلاش کرنا. انکل پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر جب جاب ملے گی تو اچھی جگہ شادی کرنا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر بچے پیدا ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ مزے کرنا. کہتے ابھی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی کیا کر رہا ہوں؟ مزے ہی تو کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں یہ جو موٹیویشن ہے, یہ کر لینا, پھر یوں کر لینا, پھر یوں کر لینا, پھر یوں کر لینا, پھر کیا آخر نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ مزے اڑانا. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو چرسی کہتا ہے یار میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو پڑھ پڑھ کے دماغی مریض بن گئے, انجوائے نہیں کر پا رہے, اور ہم ابھی کیش مزے لے رہے ہیں. ادھر سٹا لگایا, ادھر ٹھیک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جن لوگوں کی زندگی میں مذہب نہیں ہے, ان کا مقصد حیات لائف کو انجوائے کرنا. تو جب مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو جس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پڑھنے لکھنے سے ہم زیادہ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں, وہ پڑھائی کو فوکس کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ کھلاڑی بننے سے لائف زیادہ انجوائے کر سکوں گا, وہ کھلاڑی بن جاتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی پہ چڑھ کر گینز بک آف ورلڈ میں جب میرا نام آئے گا اور مجھے تمغہ دیا جائے گا تو مجھے بہت مزہ آئے گا, تو وہ لائف کو اس طرح سے انجوائے کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میں ایکٹر بن کے, اداکار بن کے ناچوں گا, ڈانس کروں گا, گاؤں گا, وہ اس طرح سے لائف کو انجوائے کرتا ہے. تو مقصد ہی کیا بن گیا بھائی؟ لائف کو انجوائے کرنا. جبکہ لائف کو انجوائے کرنا ایک ایسا ہدف ہے جسے پا لینے کے بعد یہ ہدف آپ سے چھوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایک ایسی چیز ہے, یعنی یوں سمجھ لیں اس کی مثال کہ ایک پرندہ ہے بہت خوبصورت جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے, اور آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب میں اس کو پکڑوں گا تو پکڑنے کے بعد یہ پھر میرے ہاتھ سے اڑ جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو اس کے پکڑنے میں تھکانا حماقت سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ بھئی جب ایک چیز ہاتھ میں آنے کے بعد دوبارہ چھوٹ جائے گی تو اس کو پکڑ لینا, اس کو ہدف بنانا, اس کو مقصد بنانا, اس کو گول بنانا, یہ درست نہیں ہے. یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے کہ ایسی چیز کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہو جس تک پہنچ ہی نہیں سکتے آپ. تو انسان جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی جو زندگی ہے نا, ان کا ہدف کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو بولیں بھائی انجوائے.
بس ہر وہ چیز جو لائف کو مزیدار بنائے, چٹپٹا بنائے, وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ پوری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں. سب حاصل تھوڑی کر پاتے ہیں. ام للانسان ما تمنا, آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہر شخص کو اس کی تمنا کی ہوئی چیز مل جاتی ہے؟ اگر ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا, یہ موٹیویشنل اسپیکر تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا, جو محنت کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے بھائی. بہت سارے محنت کرنے والے پیچھے اور جو محنت نہیں کرتے وہ آگے نکل جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں, دن رات نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ صحت کا خیال کرنے والے بیمار, جو خیال نہیں کر رہے وہ صحت مند. خیال کرنا چاہیے صحت کا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. مثال دے رہا ہوں. بہت سے پیسے کمانے کی کوشش میں زندگی لگا دی مگر نہیں آیا. بعض دفعہ آیا تو چھن گیا. بہت سے بیٹھے بیٹھے کیا بن جاتے ہیں؟ امیر بن جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں, ایسا کاروبار شروع کیا جو کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا تھا. ایسا بزنس شروع کیا جو کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا, ویسے ہی دپل میں کیا اور کروڑپتی بن گئے. تو یہ جو موٹیویشن کا اسٹائل ہے نا آج کل, یہ صرف زبانی دعوے ہیں, کھوکھلے نعرے ہیں, ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے. آپ جتنی محنت کریں آپ ہدف تک لازمی نہیں پہنچتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اکثر محنت کرنے والے پہنچ جاتے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے یہ. ورنہ خودکشیاں نہ ہوتی دنیا میں, ورنہ سائیکیٹرک نہ ہوتے, سائیکولوجسٹ نہ ہوتے. یہ جو سائیکولوجسٹ اتنے پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے تو ENT ہوتا تھا اور کڈنی کا اسپیشلسٹ ہو گیا, یہ 2-4 قسم کے ڈاکٹر تھے. اب دماغی ڈاکٹروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ دماغی مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ دماغی مریض کیوں ہیں؟ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اسٹریس میں چلے گئے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا. اب تھوڑی آواز آئی ہے. تو ایک چیز کو ہدف بنایا, وہ حاصل نہیں ہوئی, دماغ کیا ہو گیا؟ ٹینشن. ہر دوسرا تیسرا آدمی ٹینشن کا مریض ہے. تو یہ ایسا ہدف ہے, اور اگر آپ کو وہ چیز حاصل ہو بھی گئی جو آپ نے ہدف بنایا تھا, تو حاصل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آگے بڑھاپا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے بڑھاپا ہے. پھر بڑھاپے میں آپ کا جو اہداف تھے, آہستہ آہستہ آپ کو اپنا جو بنایا ہوا مکان ہے وہ اپنا نہیں لگنے لگتا. آپ کو پتا ہے اب یہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, یہ میری اولادیں اس میں مزے اڑائیں گی. اب آپ نے جو گاڑی خریدی تھی وہ اب آپ کو اپنی نہیں لگتی. آپ کو پتا ہے کہ میں اب ڈرائیونگ کے قابل نہیں رہا. کتنے استخارے نکالے تھے اور کتنے جو ہے نا وہ لڑکی کے ابا کے پاؤں پکڑ کے شادی کر کے لے کر آئے تھے اور بڑے خوش تھے. اب وہ بھی یا تو وہ پہلے بیوہ ہو جائے گی یا وہ پہلے مر جائے گی. ایسا ہی ہے نا, ختم سب. تو یہ کیسے اہداف تھے بھائی, جو جس تک ہدف تک پہنچنے کے بعد, یہ ایسی ایک مثال ہے کہ 2 آدمی دوڑ لگا رہے ہوں, ریسنگ کر رہے ہوں, اور جو جیتنے کا پوائنٹ ہے نا, جو رسی کو کراس کریں گے تو آگے گہری کھائی ہے. یعنی جیتنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جب رسی سے پھلانگ کے آگے جاؤں گا تو پھر اگلا قدم میرا کہاں ہوگا؟ ایک گڑھے میں. تو پھر وہ جیتنے کی کوشش کرے گا؟ بولو بھائی, پاگل ہے وہ کہہ یار جیتنے کے بعد بھی کھڈے میں ہی گرنا ہے, اور مجھ سے جو پیچھے ہارنے والا آ رہا ہے وہ بھی اسی کھڈے میں گرے گا, تو جیت کے میں نے کون سا تیر مار لیا؟ ملاقات تو کھڈے میں دونوں کی ہو جائے گی. حقیقت ہے, جو ہارنے والا وہ بھی اسی کھائی میں, اور جو جیتنے والا, اور دونوں کی حالت سیم ہو. جتنی ہڈیاں اس کی ٹوٹیں گی اتنی ہی اس کی. یہی حال قبر میں ہو رہا ہے. یہاں ارب پتی بننے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں. غربت کے بعد بھی کہاں جاتا ہے؟ قبر کے گڑھے میں. کرونا وائرس سے بچ گیا تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. وائرس کا شکار ہو گیا تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. صحت اچھی بنا لی تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. نہیں بنا سکا تو بھی کہاں جائے گا؟ یہ ہے کہ ایک ذرا پہلے پہنچ گیا, ایک تھوڑا لیٹ آ رہا ہے. تو وہ جانے کے بعد سارے کیا ہو گئے؟ برابر. قبر کے باہر تو توپوں کی سلامی ہوتی ہے, قبر کے اندر مردے کو نہیں پتا ہوتا کہ 21 توپیں ہیں کہ 22 توپیں ہیں. حقیقت یہ باہر کا پروٹوکول ہے, اندر سے نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے دنیا میں پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں.
بالکل ذہن سے نکل جائے. حالانکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ ہمارا لائف اسٹائل دیکھیں, ایسے لگتا ہے جیسے مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہم. بالکل ایسے لگتا ہے. ہر آدمی کو ہر چیز یاد ہے سوائے موت کے. نہ موت پہ تبصرہ ہوتا ہے بلکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. وہ مرنے کی باتیں نہیں کرو یہاں بیٹھ کے, وہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے, مرنے کی بات کیوں کر رہا ہے. تو زندہ رہنے کی جو چیز ہو کر رہے گی اس کی بات کرنے پر پابندی بھائی. اور جس چیز کا بھروسہ نہیں ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے یا نہیں ہے بھائی. تو اپنے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے لنڈے کے کپڑے خرید, لنڈا بازار ہوتا ہے یہاں پہ, یہاں سے تو مال جاتا ہے وہاں لنڈا بازار میں. آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, میں نے لنڈا بازار سے ہی خریدنا ہے. لیکن آپ صبح شام لنڈا بازار کے خلاف بولتے ہو, بھائی یہ لنڈے کا مال پہنتا ہے بھائی. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا. اسی پہ تو شاعر نے کہا بھائی کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اپنے آپ کو مسلسل زندگی کا دھوکہ, زندگی کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں.